بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے اور آپ مدین شہر میں مابعوث تھے، اور یہ شہر ماہین کے قریب واقع تھا، اور آج کے دور میں اسے اردن کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کافر تھی۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے، اور یہ لوگ تجارتی لوگوں سے لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور یہ قوم دھوکے بازی اور ملاوٹ کا کام بھی کرتے تھے، اور دوسری برائیاں بھی ان میں موجود تھیں۔ اس مدین شہر میں ملاوٹ کا کام عروج پر تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ قوم درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور اس قوم کو شعیب علیہ السلام نے دعوت توحید دینی شروع کی، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے، اور فرمایا، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی تلاش کرنے میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کیا۔ ان کی تعداد بالکل کم تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کیا، لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ قوم تجارتی قافلوں سے راستے میں بیٹھ کر ان سے زبردستی پیسہ یا مال وصول کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط کی قوم جو کہ ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاں قوم لوط کا واقعہ بہت مشہور تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت پر اصلاح کرنے ہی کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا اور آپ کو جھٹلایا، اور یوں کہنے لگے، اے شعیب، تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ انہوں نے یہ بات
مذاق کے انداز میں کہا تھا کہ تو بڑا عقل مند ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اور شعیب علیہ السلام نے انہیں ان الفاظ میں سمجھایا، اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کے باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا کہ قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اور تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقیناً میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ اپنی ہی بات پر اڑے رہے اور ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ شعیب علیہ السلام نے پہلے عام نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد جب وہ قوم نہ سمجھے تو انہیں پہلے کی ہلاک شدہ قوم کی مثال دی، اور ڈرایا کہ تمہیں بھی ایسے عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ لیکن اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوا، اور الٹا یوں کہنے لگے، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، اور یہ قوم کفر ہی کرتی رہی، اور یہ لوگ شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور ان کے مقابلے میں اتر آئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سرداروں نے شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اور جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ اور قوم کے سردار تکبر کرتے کہنے لگے کہ تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین شہر سے نکال دیں گے۔ اور جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ ان کے اس بات پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ شعیب علیہ السلام کے قبیلے کے لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں۔ اور کہا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔
اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، اور تو اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ادھر قوم کے لوگ وہاں اسے دھمکی دینے لگے۔ آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل بھی نہیں چلی، گرمی بہت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سب ہی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں، اور وہ سب لوگ اس بادل کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ سب وہاں پہنچ کر بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، اور یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا۔ سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لائے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جیسے کہ سورہ شعراء آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے سایہ اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا، اور اس قوم نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ نے آ پکڑا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ان سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد شعیب علیہ السلام مدین شہر کی طرف لوٹ آئے، اور مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اور اس کے بعد مدین شہر میں تمام لوگ مسلمان تھے۔ اور یہ تھا شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ شکریہ، السلام علیکم۔